یا اللہ رحمت برسا دے، تیرا نور سدا چمکا دے، رمضان کی ان راتوں میں ہم پر کرم تو لوٹا دے۔ یا اللہ تو در کھولے، ہم گنہگار کھڑے روئے، تیری رحمت کی بارش میں اشکوں سے دل کو دھوئے۔ غلطیوں میں الجھے تھے ہم، اب تیری جانب مڑ آئے، تیرے در کا ہر عاشق اب بس تیری رحمت کو پائے۔ ہم تو تجھ سے بس ایک لمحہ کرم مانگے، روزے کی تازگی سے رب دل کو سکون ہر دم مانگے۔ رمضان کی برکت دیکھی اب یہ دل تڑپ رہا ہے، تیرے کعبے کی رونق میں سجدہ کرنے کا ارماں ہے۔ یا اللہ جو بھی روتا اس کا آنچل بھر دے تو، خالی ہاتھ جو در پہ آئے اس پہ رحمت کر دے تو۔ ہم کو سینہ سچا دے دے، ہم کو پاک نظر کر دے، ہم کو حق کی راہ دکھا، عشق نبی کا گھر کر دے۔ رحمت برسا دے، تیرا نور سدا چمکا دے، رمضان کی ان راتوں میں ہم پر کرم تو لوٹا دے۔ یا اللہ تو در کھولے، ہم گنہگار کھڑے روئے، تیری رحمت کی بارش میں اشکوں سے دل کو دھوئے۔ ہم کو سینہ سچا دے دے، ہم کو پاک نظر کر دے، ہم کو حق کی راہ دکھا، عشق نبی کا گھر کر دے۔ یا اللہ جو بھی روتا اس کا آنچل بھر دے تو، خالی ہاتھ جو در پہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج ہم بات کریں گے 12ویں روزے کے خاص وظیفے کے بارے میں۔ اس پاک مہینے میں ہر روز کا اپنا ایک خاص مقصد اور برکت ہوتی ہے، اور اسی طرح 12ویں روزے کی بھی ایک الگ اہمیت ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اس دن کا کیا خاص عمل ہے اور یہ وظیفہ پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کی مغفرت کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ 12ویں روزے کا خاص وظیفہ۔ اب ہم 12ویں روزے کے خاص وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اس دن کا وظیفہ بہت ہی اثردار اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلیں دور ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی اور اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ توبہ اور استغفار۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے دل سے توبہ کریں اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ رمضان توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں کی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں۔ اب اس خاص وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ 12ویں روزے کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس دعا کو کم سے کم 100 بار پڑھیں۔ یہ دعا بہت ہی اثردار ہے اور اسے پڑھنے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمارے دل کو سکون بخشتا ہے۔ اس کے بعد آپ درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ الفل کی تلاوت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سورہ فیل کا ترجمہ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے
باقی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو وفل نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر پکشیوں کی اڑانیں بھیجیں۔ ان پر کنکریلے پتھر مار رہے تھے، پھر اس نے انہیں ڈنٹھلوں اور پوال کے خالی کھیت کے سامان بنا دیا، جن میں سے اناج بھی کھا لیا گیا ہے۔ چاہے کوئی کتنی بھی طاقت رکھتا ہو، اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کعبہ کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے، اور کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب آپ سورہ الفل 21 بار پڑھیں۔ یہ سورہ بہت ہی اثردار مانی جاتی ہے اور اسے پڑھنے سے ہر طرح کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے ناموں کی تسبیح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نام کو 100 بار پڑھیں۔ یا قاوی یا متین، یہ نام بہت طاقتور ہے اور اسے پڑھنے سے ہمت اور طاقت ملتی ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو کسی پریشانی میں ہیں، کسی چیز سے ڈرتے ہیں، یا پھر کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ اس نام کے فضائل، یہ اللہ کے 2 بہت طاقتور نام ہیں، جن کا مطلب ہے مضبوط اور شکتیشالی۔ اسے پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، اگر وہ اس نام کو دل سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جو لوگ دشمنوں کے ڈر سے پریشان ہیں، اگر وہ اسے روزانہ پڑھیں تو اللہ انہیں حفاظت عطا فرماتا ہے۔ یہ نام پڑھنے سے آتم وشواس بڑھتا ہے اور اندرونی مضبوطی ملتی ہے۔ یہ نام بیماری سے شفا پانے کے لیے بھی اثردار مانا جاتا ہے۔ جو لوگ کاروبار میں نقصان جھیل رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت کارگر ہے۔ یہ وظیفہ روزانہ کرنے سے مانسک تناؤ اور ڈر بھی دور ہوتا ہے۔ اس نام کی تسبیح کرنے سے انسان کو دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی مدد ملتی ہے۔ یہ پڑھنے سے جیون میں سکاراتمکتا بڑھتی ہے اور آتما کو سکون ملتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے خاص دعا۔ اب یہ دعا پڑھیں۔ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیرن فقیر۔ اس دعا کو 41 بار پڑھیں۔ یہ دعا بہت برکت والی ہے اور اسے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور غریبی دور ہوتی ہے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جسے انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے پڑھا تھا، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے اپنی حاجت پوری ہونے کی دعا کریں۔ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں خوب دعا کریں اور اللہ سے اپنی ہر جائز حاجت مانگیں۔ اس کے علاوہ اس دن کی ایک اور خاص نفلی عبادت یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رمضان کے اس پاک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اپنے دل کو نرم کریں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اگر ہم اسے صحیح طریقے سے گزاریں۔ امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسے خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل الفرقان کو سبسکرائب